سورہ حشر کی جو آیت نمبر 19 ہے، یہ ایسی آیات ہیں کہ جو جس طرح کہ ہم مختصر قسم کی آڈیو بناتے ہیں کہ یہ زیادہ طویل نہ ہوں، ان میں اتنی تفصیل سے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن پوری بات کا لب لباب جو ہے وہ سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آیت جو ہے ہمیں ہماری خودی کا احساس دلاتی ہے، ہمیں ہماری روح کے ساتھ جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے۔ یہاں پہ بہت ہی اہم بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اکثر جو بہت ہی اہم اور حساس مضامین ہوتے ہیں وہ ضمناً بیان کیے جاتے ہیں، وہ بہت اوپنلی بیان نہیں کیے جاتے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے، اور اس کو ہم بٹوین دا لائن بھی کہتے ہیں۔ اور جب تک انسان ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا تو وہ ان باریک باتوں کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا وہ اپنے آپ سے بھلا دیا جائے گا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ میں تو کھاتی پیتی، کپڑے پہنتی، گھر چلاتی، شادیاں کرتی، سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ، تو پھر میں اپنے آپ کو بھولتی کیسے ہوں؟ مجھے تو اپنا آپ یاد ہے، اپنا نام یاد ہے، اپنا ماضی یاد ہے، اپنا حال یاد ہے، تو پھر انسان کیسے بھول جاتا ہے اپنے آپ کو؟ جب تک ہم سوچیں گے نہیں تو پھر ہمیں اس آیت مبارکہ کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ دراصل میں یہ بھولنا کیا ہوتا ہے، کہ انسان اپنے اندر کے انسان کو بھول جاتا ہے، اپنے اندر کے سکون کو بھول جاتا ہے، اپنی فطرت سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ مجھے یاد ہے یہ میری میموری سے تعلق رکھتا ہے، اس سے میری ذہانت کا تعلق ہو سکتا ہے، مگر اس سے میری روح کا تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں یہی نہیں فرماتے کہ جو مجھے بھول جاتا ہے وہ اپنا نام بھول جائے گا، اپنی یادداشت کھو دے گا، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اپنے آپ سے بھلا دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ انسان سوچتا ہے نا کہ میرا اپنا آپ کیا ہے، میں کون ہوں، وہ کیا چیز ہے جسے اللہ پاک میرا اپنا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو گویا کہ پھر اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی بہت ساری آیت مبارکہ ایسی ہیں جو ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ مثلاً جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام روح انسانی سے یہ وعدہ لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہاں سے یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ کیا روح نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو پھر روح دنیا میں آ کے بھول کیسے جاتی ہے؟ یا پھر سب نہیں بھولتے، کچھ بھول جاتے ہیں؟ اور پھر یہاں پہ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ جو اقرار لیا تھا وہ روح نے لیا تھا، وہ تو جسم نے نہیں لیا تھا۔ تو گویا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو پھر ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ تم ہمارے سامنے صفوں کی صورت میں پیش کیے جاؤ گے، تب اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم ہمارے سامنے اس طرح سے آئے ہو جس طرح سے ہم نے تم نے پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان فردر فردر آتا ہے، زندگی جیتا ہے، مرتا ہے اور اللہ پاک کے پاس چلا جاتا ہے، یا نسلوں کی صورت میں انسان آتے ہیں اور پھر یہاں زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ مگر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم سب ہمارے سامنے ایسے کھڑے کیے جاؤ گے جیسا کہ تم پہلی مرتبہ ہمارے سامنے کھڑے کیے گئے تھے۔ تو پھر یہ آیت ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے نا کہ ہم پہلے کب اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے کیے گئے تھے، اور بالکل اسی طریقے سے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان دوبارہ بیک وقت اکٹھی کل مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے جس میں انسان اپنے اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی ہے، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں موت دی ہے، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب ہمارے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ زندگی دی ہے اور 2 مرتبہ موت دی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایک اور زندگی دی جائے گی، لہٰذا ہم تو صرف 2 زندگیوں کا اور ایک موت کا تصور رکھتے ہیں، جبکہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ اس سے پہلے جو ہے ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دے چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آسمانی دنیا میں روح کی صورت میں زندہ تھے، پھر ہمیں سلا دیا گیا، تو گویا کہ ایک زندگی اور موت تو ہم اوپر ہی دیکھ آئے ہیں، اس کے بعد انسان دنیا میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ مرے گا، لہٰذا یہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری زندگی آئے گی جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس تیسری زندگی کو دیکھتے ہوئے انسان آخرت میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پیچھے بھی تو 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم 2 مرتبہ جیے ہیں، 2 مرتبہ مرے ہیں، تو اب بھی ہمیں کوئی تیسرا چانس جو ہے وہ دیا جائے۔ تو اللہ پاک یہ فرمائیں گے نہیں، اب کی جو یہ زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا پھر اس طرح سے 3 زندگیاں بنتی ہیں اور 2 موتیں بنتی ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی بہت ساری آیتیں مبارکہ ہیں جو انسان کو بہت غور و فکر پر جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کا روزے کا جو بدلہ دیتا ہوں، یا تو وہ بدلہ میں خود دوں گا یا پھر میں خود اس روزے کا بدلہ بن جاؤں گا۔
اب اس حدیث مبارکہ کی ایک وضاحت تو یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بدلہ نہیں دلوائیں گے، بلکہ براہ راست خود کوئی ایسی نعمت جنت کی دیں گے جو کہ اس کے روزے کا بدلہ بن جائے گا۔ لیکن اسی حدیث مبارکہ کا یہ حصہ بھی تو ہے کہ یا میں خود اس روزے کا بدلہ بن جاؤں گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس روزے کا بدلہ بن جائیں گے؟ تو اس کو اہل علم یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ ہم سارا سال جو ہے اپنے حیوانی وجود کے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، پہناتے ہیں، لیکن اس میں کہیں ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا کہ اس میں تمہاری جو حیوانی وجود ہے اس کی خوراک کم ہو جائے، اس کا پینا کم ہو جائے، اس کا سونا کم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہیں حیوانی وجود میں تو کسی قسم کی کمزوری محسوس ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہماری روحانی وجود کی خوراک بڑھا دی ہے، لہٰذا اس میں جب کھانا پینا کم ہوگا تو روح کو جو قرآن مل رہا ہے، تراویح مل رہی ہے، تہجد مل رہی ہے، سحری مل رہی ہے، افطاری کی دعائیں مل رہی ہیں، یہ سب چیزیں روح کو جو ہے وہ بہت مضبوط کر رہی ہیں۔ اور جب روح طاقتور ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، یہ ایک خاص قسم کی کیفیت اور سکون محسوس کر رہی ہے، جو کہ الحمدللہ ہم میں سے ہر مسلمان رمضان کو محسوس کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سکون ہے جو روح محسوس کر رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میں اس روزے کا بدلہ بن کے تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اور اسی بات کو قرآن پاک کی ایک آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قریب، کہ جب میرا بندہ مجھ سے رمضان میں دعائیں مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں۔ تو گویا کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ اور روح کے درمیان میں اتنی قریبی آ جاتی ہے، اتنی قربت آ جاتی ہے کہ اس کی دعائیں بہت قریب سے سنی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یفقہون کا لفظ جو ہے وہ فقہ سے ہے، تو دل تو فقہی نہیں ہوتا، دل تو مفتی نہیں ہوتا ہے، اس کی فقاہت سے یا سمجھ سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں دراصل میں ان کے دل جو ہیں وہ فقاہت سے محروم ہو گئے ہیں، اور فرمایا کہ دل اندھے ہو گئے ہیں، تو دل تو نہیں دیکھتے، تو پھر دل اندھے کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، تو ہمارے کان تو سنتے ہیں، تو پھر کیسے نہیں سن رہے ہیں؟ یہ سب وہ آیات ہیں جو دراصل میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے، ہمارے اندر بھی ایک روحانی سسٹم جو ہے وہ موجود ہے، اور دراصل میں وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ لہٰذا جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اندر کے انسان کو، اپنی روح کو، اپنی فطرت کو جو ہے وہ بھلا دیتا ہے، اللہ اس کو اس سے غافل کر دیتے ہیں۔ اب یہ غفلت تو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا، اپنے آپ سے غافل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نظر انداز کرتا ہے نعوذ باللہ، تو گویا کہ وہ اپنی روح کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کی دنیا، اپنے اندر کی سکون سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو دراصل میں وہ اپنی فطرت کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر کے انسان کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت طویل بحث ہے جو مختصراً اللہ تعالیٰ نے ہم سے بلوا دیا، ہم نے بول دیا۔ حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور اس آیت کی وسعت اور گہرائی کو میرے جیسا عام بندہ نہیں بیان کر سکتا۔ آخر میں اہل علم جو ہیں بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ ایکچولی وحی کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ آنے والی آیت جو ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے۔ تو وحی انسان کے دل پہ نازل ہوئی ہے، انسان کے وجود پہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ انسان کے قلب میں نازل ہوئی ہے، اور یہ قلب ہی جو ہے یہ روح کا مسکن ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بڑی پیاری بات اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ آسمانی کلام ہے، یہ روحانی کلام ہے۔ اس کو لے کر کون آیا؟ روح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ یہ نازل کس کے پر ہوا ہے؟ قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کہ جن کی روح مبارک نے اس قرآن کو ریسیو کیا ہے۔ اور انسان اس کو کہاں سے فیل کرتا ہے؟ انسان بھی اس کو اپنے دل میں، اپنی روح میں جو ہے وہ اس قرآن کو محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے، اللہ اس کا فہم ہمیں نصیب کرے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اور ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم واقعی اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو نہیں جانتی ہوں، مجھے خود اپنے آپ کا نہیں پتہ ہے آخر میرا مقصد کیا ہے، میرا جینا کیا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے اندر گردش کرتے رہتے ہیں اور ہمیں ان کے جواب نہیں ملتے، شاید اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ جو اپنے رب کو جتنا زیادہ پہچان لیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اندر کے انسان کو پہچان لیتا ہے۔ جو اپنے رب سے جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے اندر کے انسان سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن دراصل میں ہم اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور جا رہے ہیں، لیکن دراصل تو ہم تو اپنے آپ سے بھی بہت دور جا رہے ہوتے ہیں۔
لہذا جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پہچان کا سفر نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔